ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کو گرم و نرم بستر پر لٹا کر خود ٹھنڈے فرش پر لیٹ جاتی ہے۔ حالات برے تھے مگر رکھتی تھی نواب بنا کر، ہم غریب تھے یہ صرف میری ماں جانتی تھی۔ ماں باپ اگر ایک بات کو دوبارہ بھی کریں تو اس طرح سنیے جیسے آپ پہلی بار سن رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ داستان میرے لاڈ پیار کی ایک ہستی کے گرد گھومتی ہے۔ پیار جنت سے اس لیے ہے مجھے کہ یہ میری ماں کے قدم چومتی ہے۔ وقت بدلا، لوگ بدلے، سال بدلا، سب کچھ بدلا، نہیں بدلی تو میری ماں۔ ہوا دکھوں کی جب آئی کبھی خزاں کی طرح، مجھے چھپا لیا مٹی نے میری ماں کی طرح۔ آپ کے جانے کے بعد میری کمر پر کوئی تھپکی نہیں دیتا، مجھے کوئی بے وجہ دعائیں نہیں دیتا ہے۔ تیرے ہاتھوں کی کرامت کی تو پھر بات ہی کیا ماں، مجھ کو تیرے قدموں کی مٹی بھی شفا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ٹھوکر لگنے سے گرنے ہی لگے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ سنبھل کر چل، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پہ نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ ماں کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ رب کریم جب انسان سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ماں کو مثال بناتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو شوہر کی وفات کے بعد بھی اولاد کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی۔ یا رب میری ماں کو لازوال رکھنا، میں رہوں نہ رہوں میری ماں کا خیال رکھنا۔ میری خوشیاں بھی لے لو، میری سانسیں بھی لے لو، مگر میری ماں کے گرد سدا خوشیوں کا جال رکھنا۔ رخصت گھر سے کرتی ہے وہ لاکھ دعائیں دے کر، ماں کے دل میں وسعت رب نے اپنے جیسی رکھی ہے۔ خوبصورتی کی انتہا دیکھی جب مسکراتے ہوئے میں نے اپنی ماں دیکھی۔ میری زباں کو مل جاتی ہے مٹھاس جب بھی ماں سے کلام کرتا ہوں۔ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھ چوم لیجئے، ماں کی آنکھ چوم لیجئے، روشنی بڑھ جائے گی۔ میری ماں نے بتایا، جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلائی تھی، جھوم اٹھی تھی، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ تیرے ہاتھوں کی کرامت تو پھر بات ہی کیا ماں، مجھ کو تیرے قدموں کی مٹی بھی شفا دیتی ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے، اس لیے تو راستے کی ہر ٹھوکر حیا کرتی ہے۔ ماں ایک ایسا بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کرا سکتے ہیں۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے مرضی جتنا بڑا ہو جائے۔ مائیں مرتی نہیں، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں، ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔
ماں چل بسے تو تربیت ادھوری، باپ چل بسے تو خواہشات ادھوری۔ ماں کی موت وہ پہلا دکھ ہے جس کے غم میں انسان ماں کے گلے لگ کر رو نہیں سکتا۔ ماں کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا کرو، ہر کسی کی قسمت میں حج نہیں ہوتا۔ ریسرچ کے مطابق اپنی ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ٹینشن کو کم کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں 70 ماؤں سی محبت رکھتا ہوں۔